والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. صدق الله مولانا العظيم. اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی بڑی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے تو بس اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے میں قرآن مجید کی اس دولت سے بھی مالا مال فرمایا. اور میں حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر قرآن مجید کا پڑھنا یہ غیر نماز میں قرآن مجید کے پڑھنے سے افضل ہے. یہ روایت سنیے گا, بالکل مختصر ہے لیکن سننے کے قابل ہے. نماز میں قرآن مجید پڑھنا غیر نماز میں قرآن مجید پڑھنے سے افضل ہے. اور فرمایا کہ غیر نماز میں قرآن مجید پڑھنا یہ تسبیحات سے ذکر سے افضل ہے. اور اسی روایت میں فرمایا, یہ بیہقی شریف شعب الایمان جو کتاب ہے اس کے اندر امام بیہقی نے اسے نقل کیا ہے, فرمایا کہ ذکر اذکار کرنا, تسبیح کرنا یہ صدقہ کرنے سے افضل ہے, اور صدقہ کرنا روزے رکھنے سے افضل ہے. اور روزے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ روزہ رکھنا جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے. تو جب روزہ جہنم سے ڈھال ہے, صدقہ کتنا افضل ہوا. جب صدقہ اتنا افضل ہے تو تسبیحات اور ذکر اذکار کتنے افضل ہوئے. جب ذکر اذکار کتنے افضل ہیں, قرآن کی تلاوت کتنی افضل ہے. اور جب قرآن کی تلاوت ان ساری چیزوں سے افضل ہے تو نماز میں قرآن کا پڑھنا کتنا افضل ہے جو اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں قرآن مجید پڑھے اور نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھے, اللہ اسے ایک ایک حرف پر 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں جو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اور اگر وہ نماز بیٹھ کر پڑھے تو اللہ ایک حرف پر 50 نیکیاں دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر وہ نماز کے علاوہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور باوضو ہو کر پڑھتا ہے, اللہ ایک حرف پر 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور اگر وہ چلتے پھرتے بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے تب اللہ ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. یہ جو مشہور روایت ہے نا کہ اللہ ہر حرف پر 10 نیکیاں فرماتے ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تب ہے جب بندہ غیر نماز میں پڑھے اور بغیر وضو کے پڑھے, ورنہ باقی چیزیں جڑتی جائیں گی تو اجر و ثواب کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ عام طور پر بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کو ویسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, بس سمجھو عمل کرو تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. یاد رکھیے قرآن مجید کے ساتھ کسی طرح بھی وابستگی خیر اور فائدے سے خالی نہیں ہے. پہلا حق قرآن مجید کا تلاوت ہے. بہت سارے ایسے دوست, ہمارے دوست احباب, کیونکہ میرا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں بس قرآن کا فائدہ تب ہے جب اسے سمجھو. اور قرآن مجید کے الفاظ کو وہ خود بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے, جبکہ قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے.
غالباً ہو گیا، بس ایک روایت سنا کے اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسط القرآن، کبھی قرآن کو تکیہ نہ بنانا۔ اے قرآن والو، کبھی قرآن کو تکیہ نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ تکیہ آدمی کبھی سر کے نیچے رکھتا ہے، کبھی پاؤں کے نیچے رکھتا ہے، کبھی ادھر رکھتا ہے، کبھی ادھر رکھتا ہے۔ یعنی قرآن اللہ نے جب اے لوگوں تمہیں عطا کیا ہے، کبھی اس کی بے ادبی نہ کرنا، ہمیشہ قرآن کا ادب کرنا۔ اور تکیہ غفلت کے وقت کام آتا ہے، جب آدمی سونے لگتا ہے کوئی پتہ نہیں تو تکیہ سر کے نیچے رکھ لی۔ تو فرمایا قرآن سے کبھی غفلت نہیں برتنی، ایک چیز۔ دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمائی، وَاتْلُوا تِلَاوَتَهُ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، فرمایا قرآن کی تلاوت اس طرح کیا کرو جس طرح قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ قرآن کی تلاوت کا حق ہے، اور قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ درست الفاظ کے ساتھ اسے پڑھا جائے، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، اچھے طریقے سے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ جس طرح انسان اپنے دوست کے خط کو اور میسج کو پڑھتا ہے، جب وہ خط آ جائے کتنی محبت سے اسے کھولتا ہے اور پڑھتا ہے۔ فرمایا یہ بھی تمہارے رب کا خط ہے تمہارے نام، اس کو جب پڑھو تو تلاوت کا حق ادا کیا کرو، اسے بار بار پڑھا کرو، بار بار سمجھا کرو۔ اللہ اکبر۔ جب کسی حاکم کی طرف سے، بڑے کی طرف سے ہمارے گھر کچھ خط آ جائے، سمن جاری ہو جائے، تو آدمی اسے بار بار دیکھتا ہے، کبھی اسے دکھاتا ہے، کبھی اسے دکھاتا ہے کہ میں صحیح معنی میں اس کو سمجھوں کہ اس میں کیا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو تو تلاوت کا حق ادا کیا کرو، حق ادا کیا کرو۔ نمبر 2، وَأَفْشُوهُ، فرمایا کہ قرآن مجید کو عام کیا کرو، اس کی تعلیمات کو عام کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو قرآن کی دولت عطا کی، اس کے ساتھ آپ کو تقریر عطا کی، آپ کی تقریر میں قرآن ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو تحریر عطا کی تو آپ کی تحریر میں قرآن ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی، اولاد کی زندگیوں میں قرآن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوتے عطا کیے، ان پوتوں کو قرآن مجید کی جانب لگائیں۔ فرمایا بس ہر لحاظ سے تم قرآن کو پھیلانے والے بن جاؤ، پھیلانے والے بن جاؤ، قرآن مجید کو پھیلنا چاہیے، اس قرآن کے نظام کو۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ قرآن مجید کو خوبصورت کر کے پڑھا کرو، خوبصورت کر کے پڑھا کرو، کہ جب قرآن مجید پڑھو تو اچھے طریقے سے خوبصورت انداز سے قرآن مجید پڑھو بھی اور سنو بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن مجید سننے کا بھی ثواب ہے۔ آپ احباب نے جو قرآن مجید سنا ہے، یہ بھی ایک مستقل نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فبشر عباد، میرے حبیب آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیں، میرے جو بندے ہیں نا انہیں خوشخبری سنائیں۔ پروردگار آپ کے بندے کون ہیں جنہیں ہم بشارتیں سنائیں، خوشخبریاں آپ کی طرف سے دیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین یستمعون القول، جو میرے قرآن کو غور سے سنتے ہیں وہ میرے بندے ہیں۔ میرا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، ہاتھ باندھ کے توجہ سے سنتے ہیں۔ فرمایا یہ میرے بندے نہیں ہیں تو پھر اور کون ہو؟ فرمایا جی میرے اپنے بندے جو میرا کلام سن رہے ہوتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر سننے کے بعد قرآن کے خوبصورت احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، فرمایا یہ عقل والے لوگ ہیں، یہ عقل والے لوگ ہیں جو قرآن سنا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن سننے کا بھی ثواب ہے۔ خوبصورت قرآن اللہ نے توفیق عطا کی، خود قرآن مجید خوبصورت پڑھے، نہیں خوبصورت قرآن پڑھا جا رہا ہے اسے سنیں،
اس کا بھی ثواب ہے۔ اور اس روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ بھی فرمایا وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، اس قرآن میں جو کچھ ہے نا اس میں غور و فکر بھی کیا کرو، سوچا بھی کرو کہ اللہ نے اس قرآن میں کیا کچھ بیان کیا۔ صرف یہ نہیں کہ خوبصورت پڑھتے رہو اور سنتے رہو، یہ بھی دیکھو کہ اس قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ لعلکم تفلحون، فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کو تکیہ نہ بنانا، تلاوت کرنی ہے، حق کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کو پھیلانا ہے، خوبصورت آواز سے پڑھنا ہے، چوتھی چیز۔ اور پانچویں چیز فرمایا تدبر کرنا ہے۔ فرمایا میرے امتیوں جب پانچوں چیزیں آ جائیں گی لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی یہی دعوت دوں گا کہ آپ نے جس طرح رمضان المبارک میں قرآن سے تعلق رکھا، مسجد سے تعلق رکھا، سال بھر آپ نے یہ تعلق ایسا ہی رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کو آپ نے پہلے سے بہتر کرنا ہے۔ جس کو نہیں آتا وہ قرآن سیکھنے کی کوشش کرے، آئے ہمارے پاس، ہم حاضر ہیں، باقاعدہ یہاں مدرسہ موجود ہے، خود آئیں، اپنی اولادوں کو لائیں، بچوں کو لائیں، بچیوں کو لائیں، قرآن کی طرف لائیں۔ قرآن آپ کو آتا ہے، ترجمہ اور مفہوم سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ یہاں پر آئیں، فی سبیل اللہ سب کو سکھایا جائے گا، کبھی کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ قرآن کے الفاظ پڑھنا چاہیں، معنی سیکھنا چاہیں، تفسیر سیکھنا چاہیں، الحمدللہ روزانہ یہاں درس قرآن، فجر کے بعد، مغرب کے بعد درس حدیث، فجر کی نماز میں الحمدللہ باقاعدہ قرآن مجید ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی الفاظ کا ترجمہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کلاس ہوتی ہے، آپ اس میں شامل ہوں۔ آپ الگ پڑھنا چاہیں، ہم خادم قرآن کے لیے حاضر ہیں۔ آپ کسی وقت بھی قرآن کا کوئی مسئلہ لے کے آئیں، سیکھنے کے لیے آئیں، یہ بندہ ناچیز انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر ہے، اور کبھی کوئی فیس کا مطالبہ نہیں ہے، اور نہ کبھی اس سے پہلے میں نے کیا ہے۔ جہاں پورا محلہ موجود ہے، میں ہمیشہ اور بار بار یہی درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا کہ مجھے وہ دیں، یہ دیں، وہ دیں، میرا اللہ مجھے رزق دینے والا ہے اور اس نے دینا ہے۔ میری درخواست آپ سے یہی ہے کہ آپ میرے سے قرآن سمجھنے والے بن جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن آپ یہ کہیں کہ اس بندے نے ہمیں قرآن نہیں سکھایا، پھر کہوں گا آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ ہدایت اللہ نے اسی میں رکھی ہے۔ آپ قرآن مجید کے ساتھ جڑ کے دیکھیے، اللہ آپ کو عزتیں کیسی نصیب فرماتے ہیں، شان کیسے نصیب فرماتے ہیں۔ جو قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے، میں ایک ناکارہ سا آدمی، ناکام آدمی، اگر یہ قرآن کی دولت نہ ہوتی تو آپ مجھے مزدور بھی نہ رکھتے، آپ مجھے کسی کام کے لیے بھی نہ رکھتے۔ یہ میری عزت نہیں، یہ آپ قرآن کی عزت کرتے ہیں کہ میرے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ قرآن کی عزت ہے۔ میں آپ کو کہوں گا جب آپ نے یہ عزت کی تو آپ میری اس درخواست پر بھی عمل کریں کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ بھی سیکھنے والے بنیں، اور آج کی رات کو آپ خوب عبادت کے اندر مشغول رکھیں۔ کوئی خاص عبادت لیلۃ القدر کی اور تاک رات کی نہیں ہے، ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور نفل کے اندر مشغول ہوں، درود شریف پڑھیں، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سب سے پہلے اعلانات کی طرف آتے ہیں، یار اس بات کی طرف توجہ کرو جدھر میں لا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس رات کی خاص کوئی عبادت نہیں، جس عبادت کے اندر بھی آپ مشغول ہوں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر و ثواب ہی عطا فرمانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے گناہوں کی معافی ہے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ اس رات اللہ مغفرت کرتے ہیں لیکن شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہے، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہے۔ لہذا پہلے آپ نے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اس کے بعد آپ جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری درخواست یہی کہ مسجدیں رمضان کے آخر تک ایسے ہی آباد رہیں گی۔ آج قرآن مجید مکمل ہوا ہے، رمضان بھی مکمل نہیں ہوا اور تراویح بھی مکمل نہیں ہوئی۔ رمضان بھی ابھی جاری ہے، تراویح بھی انشاءاللہ کل ہوگی، قاری صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ۔
میں ان سے درخواست کروں گا کہ ذرا مختصر ہی رکھیں انشاءاللہ، لیکن آپ نے 20 تراویحیں اسی طریقے سے ہی پڑھنی ہیں، اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد رمضان ختم ہونا چاہیے، مسلمان نہیں ختم ہونا چاہیے۔ مسلمان ہمیشہ کا ہے اسی طریقے سے رہیں، عید ہو یا عید کے بعد ہو، اور عید کا وقت لکھا ہوا آپ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں اور 2-4 دن سے پڑھ رہے ہیں، کتنے بجے اس مسجد میں نماز ادا کی جائے گی عید کی؟ سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں، خواہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتائیں۔ عید تو وہ چیز ہے، اس کے لیے ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ عید جلدی آئے۔ میں اس دن بھی سنا رہا تھا کہ واقعی بات لمبی ہو رہی ہے، تو ایک بندے کو کہا نا کہ بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں جی رمضان میں، آپ روزہ رکھیں پھر دعا مانگے دیکھیں کس طرح قبول ہوتی ہے۔ وہ بیچارے نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، اس کے بعد اس نے روزہ رکھا جی بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر اللہ سے بڑی دعا کی۔ مولوی صاحب نے آ کے کہتے ہیں جی تسی کہ جیڑی دعا منگو روزہ رکھ کے قبول ہو، میری تو نہیں قبول ہوئی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا پورا دن میں روزہ رکھیا، پھر افطار کیتا، میں اسی وقت کی دعا شروع کی تھی، اے اللہ کل عید کر دے، کل عید کر دے، کل عید کر دے، عید آندی ہی نہیں کوئی۔ کہ دعا قبول ہوتی ہے پھر عید آ جائے نا، تو عید پر وہی سب سے آگے ہوتے ہیں نا جنہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا، تراویح بھی نہیں پڑھی ہوتی، عید مبارکہ دور ہاتھ کھڑے کرتے تھے، سے بھی اکھاڑے کی سب تو آگے۔ تو ارے بھی عید تو ان کی ہے جو یہ سب کرتے ہیں، عمل کریں گے تو اس دن اجر پائیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو حقیقی معنی میں رمضان سے فائدہ حاصل کرنے والا بنائے اور ليلة القدر نصیب فرمائے۔